السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے ایک دو دن پہلے جنید اکرم کا تابش ہاشمی کے ساتھ پوڈ کاسٹ دیکھا تھا۔ جنید اکرم پاکستان کے بہت فیمس یوٹیوبر ہیں۔ ان کے کنٹینٹ میں بہت زیادہ ویرائٹی ہے اور بہت انفارمیٹیو کنٹینٹ ہوتا ہے ان کا، لیکن اس پوڈ کاسٹ میں ایک بات ایسی تھی جس نے مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا۔ جنید اکرم کی ہیوج فالوئنگ ہے، ہی از این انفلوئنسر۔ ان کی بات کی، ان کی سوچ کا لوگوں پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے ایک بات اسلام کو چپکا دینا بہت زیادہ سیڈ ہے۔ جنید اکرم کے دل میں ہومو سیکشولیٹی کے لیے بھی ایک نرم جگہ ہے۔ جس پوڈ کاسٹ سے مجھے ایشو ہے اس میں انہوں نے یہ کہا، جو پیپل آف ادر فیتھ ہے، ایک تو میں نان مسلم نہیں کہتا، میں یہ کبھی بھی نہیں بولتا نان مسلم، تو بولیں گے نا کتنے چھوٹے دل کے لوگ ہیں، کسی کو کوئی ایک مر گیا ہے بندہ، یہ اس کو ریسٹ ان پیس بھی جھوٹے منہ ہی نہیں بول سکتے۔ چلو اندر مان لو کہ یہ جلے گا نرک میں، ابھی منہ سے تو بول لے، وہ بھی نہیں بولنا چاہ رہے ہم، تو بولیں گے یار کیا چھوٹے لوگ ہیں یار۔ ان کے مطابق مسلمان جب کسی مشرک یا کافر کو مرنے کے بعد اس کو جھوٹے منہ ہی ریسٹ ان پیس کی دعا نہیں دیتا تو وہ مسلمان چھوٹے دل کا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ والی بات جس بات میں سن کے بہت دل کو لگتی ہے کہ بھائی مسلمان خود کو آخر سمجھتے کیا ہیں، کہ ایک تو نان مسلم کو، بلکہ خیر جنید اکرم تو نان مسلم ٹرم ہی پسند نہیں کرتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم انہیں مشرک اور کافر کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ الفاظ ہے جو کہ ہمارے قرآن میں ملتے ہیں، اور انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کافروں کو مخاطب کیا ہے۔ قرآن میں بہت جگہ پہ یا ایھا الکافرون، منافقون، مشرکون جیسے الفاظ نظر آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یوں ایڈریس کیا ہے تو ہم بھی ان کو یوں ہی ایڈریس کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کافروں اور مشرکوں کو ریسٹ ان پیس کیوں نہیں کہتے؟ جھوٹے منہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس ٹاپک پہ میں ایک کمپلیٹ ویڈیو آلریڈی بنا چکی ہوں جو کہ اس چینل پر آلریڈی موجود ہے۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو جنید اکرم نے اٹھائی تھی کہ مسلمان جھوٹے منہ ہی ریسٹ ان پیس کیوں نہیں کہتے۔ اس کا جواب سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں ہے۔ نبی اور ایمان والوں کو زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات ان پر کھل چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے کہ مشرکوں اور کافروں کے لیے RIP نہیں کہنا، ریسٹ ان پیس نہیں کہنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ مشرک کے لیے مغفرت اور پیس مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ مرنے والے مشرک کے شرک کو نہ صرف ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس مشرک کو معاف کر کے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار شرک سے روکا، وحدانیت، ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، ایگزامپلز دے کے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، غصے سے سمجھایا، لیکن مشرک سٹل شرک کرتا رہا، کافر سٹل کفر کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مشرک کے لیے مغفرت اور پیس نہیں مانگنا، تو اس سے یہ بات کہاں سے آ گئی کہ کافر اور مشرک یہ سمجھیں گے کہ مسلمان چھوٹے دل کے ہیں؟ اول تو ہمیں اس بات سے فرق ہی کیوں پڑتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اٹھائیے ذرا سیرہ کی کتابیں اور پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کب سوچا کہ کافروں اور مشرکوں کا مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا رسول اللہ نے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کو ان کے کرائمز کی سزا دیتے ہوئے سوچا تھا کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ نہیں۔ جب ہم یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم اپولوجیٹک مسلمز بن جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن سے شرم آتی ہے، اسلام اون کرنے سے شرم آتی ہے، اللہ نے قوم لوط کو کس وجہ سے عذاب دیا تھا اس کو ایکسیپٹ کرنے میں شرم آتی ہے، اور اسلام ہومو سیکشولیٹی پر کتنا سخت ہے یہ قبول کرتے شرم آتی ہے، صرف اس لیے کیونکہ ہمیں یہ پرواہ ہے کہ یہ کافر و مشرک ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ کافر نے کبھی فلسطین میں مسلمان بچے مارتے ہوئے سوچا کہ مسلمان کیا سوچیں گے؟ مسلمان عورتوں کے حجاب کھینچ کے اتارتے ہوئے سوچا، انہیں مارتے ہوئے سوچا، ایک دن میں ڈیلی بیسس پر پورے خاندانوں کو شہید کرتے ہوئے کافر سوچتے ہیں کہ مسلمان آخر کیا سوچیں گے؟ فرانس والے حجاب بین کرنے پہ سوچتے ہیں کہ مسلمان کیا سوچیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ تو صرف ہمارا کام ہے قرآن اٹھا کے ہم نے اللہ کے احکام الماری میں بند کر دیے ہیں اور بس اپنی امیج اچھی کرنے کی فکر میں پڑ گئے ہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹے دل کا نہ سمجھ لے، ہمیں کوئی چھوٹا نہ سمجھ لے، کہ میں تو بھائی چھوٹے دل کا نہیں ہوں، میں تو مشرک کو مرنے پہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں گا اور ہومو سیکشولیٹی کو سپورٹ بھی کرتا رہوں گا، اور اگر کوئی میری کریکشن کرے گا تو میں اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں سمجھوں گا بلکہ سمجھتا رہوں گا کہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو کہ مجھے بہت جھنجھوڑتی ہے ایز اے کنٹینٹ کریٹر۔ یہ آیت ہر انفلوئنسر کو روزانہ پڑھنی چاہیے اور پھر اس کو کنٹینٹ بنانا چاہیے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 25 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھوں کا بھی ایک حصہ اٹھائیں گے جن کو وہ علم کے بغیر گمراہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت اللہ نے انفلوئنسرز کے لیے نازل کی ہے۔ بغیر علم کے اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنا قیامت کے دن ہمارے گلے کیسا پڑے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو فیم دیا ہے، آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، آپ کو ایک ایسا دماغ دیا ہے جو ماشاءاللہ ٹاپ نوچ کنٹینٹ کریٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے ٹیلنٹ کو اللہ کے ہی احکام کے اگینسٹ یوز نہ کریں
دنیاوی معاملات میں آپ جو مرضی کریں، جو مرضی پریچ کریں، کون روک رہا ہے، لیکن دین کی بات بغیر ریسرچ کے نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جس بات سے روک دیا اس سے رک جائیں، چاہے وہ کافروں اور مشرکوں کو کتنی بری لگے، چاہے وہ انہیں کتنا ہی لگے کہ ہمارے دل چھوٹے ہیں یا ہمارے دماغ چھوٹے ہیں. وائی شوڈ بی کیئر؟ اپنے دین کو اون کرنا سیکھیں، فخر سے اپنے دین کو پریچ کریں. جہاں آپ دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، وہاں رسول اللہ کی سیرہ کو بھی پڑھیں، قرآن کی تفسیر بھی پڑھیں. اس سے اللہ کی قسم دماغ بہت کھلتا ہے. ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کی کتابیں رٹی ہوئی ہیں، ایک کتاب اگر نہیں پڑھی تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا. اور یہ باتیں میں کسی ایک انڈیویجول کو نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میرے لیے اور تم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، میں سب کو یاد کروا رہی ہوں. جنید اکرم نے کرسمس پر بھی بات کی ہے کہ وہ ہمیں عید مبارک کہتے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، پر ہم انہیں کرسمس کی مبارک نہیں دے سکتے. یہ ایسا مذہب ہے جس کے لوگ اس بات کے بھی روادار نہیں ہے کہ کسی کو اس کی عید پہ خوشی دے سکیں. ہم لے لیتے ہیں جسٹن، جو تمہارا وزیر اعظم ہے، جسٹن ٹروڈو، اس کا سلام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کیا عید مبارک کہی، ہم نہیں کہہ سکتے اس کو. یہ بات اتنی لائٹ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ پاس ہوا تو انہوں نے مبارک دے دی، جب ان کا بچہ پاس ہوا تو ہم مبارکباد کیوں نہیں دے سکتے. بات دین کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، مشرکوں کے عقیدے کی ہے. یہ کہنا یوں ہی ہے جیسے کہ کافر ہمارے گھر سے آ کے آلو گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن ہم ان کے گھر جا کے پورک کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. دین میں لمیٹیشنز ہے، باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کرسمس کیوں سیلیبریٹ نہیں کرنی؟ اس پہ بہت ساری ویڈیوز بھری پڑی ہیں، میں یہاں پہ اس کو ڈسکس نہیں کروں گی. اور جنید اکرم کے ہومو سیکشولیٹی والے اسٹیٹمنٹ کو راجہ ضیاء الحق نے بہت اچھے سے رسپانس کیا تھا، میں اس کو بھی یہاں ڈسکس نہیں کروں گی. مقصد اس ویڈیو کا یہ تھا کہ دین کو ڈسکس کریں تو اللہ کا واسطہ ہے ریسرچ کر لیں. باقی نو ہیٹ اینڈ نو ہارڈ فیلنگس ٹو اینی ون. یہ ویڈیو بس ایک ریمائنڈر ہے میرے سمیت سب کنٹینٹ کریٹرز کی کہ ہر چیز کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے، اسپیشلی دین کو جس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور اسپیشلی تب جبکہ لاکھوں لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارا ان پر اثر ہو رہا ہے. آج کی یہ بس چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ.